اگر آپ نے اس آیت پر یقین کر لیا نا میرے بھائی اور میری بہن، تو تم چاہے کہیں بھی چلے جاؤ، فزیکل اعتبار سے یا اپنی سوچوں اور اپنے علم اور اس طرح کی کنڈیشنز میں یا سٹریس میں یا انزائٹی کے دور سے کہیں بھی چلے جاؤ، تمہیں یہ فیل ہونا بند ہو جائے گا کہ تم اکیلے ہو. ٹرسٹ می، اگر آپ یہ سمجھ گئے نا، یقین کریں کہ آپ اپنی تنہائیوں سے نکل آئیں گے. تمہارا یہ جو گلا شکوہ ہے تم سے خود سے کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں رہا، تمہارا یہ جو گلا شکوہ ہے خود سے کہ یار میرا کوئی دوست نہیں ہے، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، میں اپنے دکھوں میں اپنے دردوں میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے یار، یہ گلے شکوے ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے اس آیت کو سمجھ لیا. ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. بہت غور سے سنیے گا اس بات کو. مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ سے ایک کویسچن کروں کہ آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ کسے جانتے ہو، تو آپ کا آنسر کیا ہوگا؟ ماں کو؟ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو. باپ کو؟ نہیں، تم نہیں جانتے باپ کو. بھائی کو؟ تم بھائی کو بھی نہیں جانتے. بہن کو؟ نہیں، تم بہن کو بھی نہیں جانتے. گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ وغیرہ؟ نہیں، تم اس کو بھی نہیں جانتے. ان نون پرسنز جن کے چہرے تم پڑھ لیتے ہو، ایسے لوگوں کو؟ نہیں، تم کسی کو نہیں جانتے. سب سے زیادہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو تم مکمل طور پر جانتے ہو کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، وہ بولتا کیسے ہے، وہ کیوں بول رہا ہے، وہ اچھا بول رہا ہے، برا بول رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ پراپر طریقے سے جانتے ہو. باقی دنیا میں جتنے بھی لوگ آپ کے سامنے ہیں یا آپ کی زندگی میں موجود ہیں، آپ ان میں سے کسی کے اوپر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تم نہیں جانتے کسی کو. تم اپنے دوست کو اگر اچھے طریقے سے جانتے ہیں نا، تو تم اس کے دکھوں میں اور اس کی پریشانیوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. تم اگر اپنی ماں کو اچھے طریقے سے جانتے نا، تو تم اس کے احکامات کو دل کی خوشی کے ساتھ پورا کرتے. تم اگر اپنے باپ کو اچھے طریقے سے جانتے نا، تو تم اس کی پریشانیوں سے پریشان ہو جاتے، اس کی خوشی سے خوش ہو جاتے اور اس کی پرابلمس کو اپنا پرابلم سمجھتے. میٹھی میٹھی باتیں نکلتی تمہارے منہ سے ان کے لیے، لیکن تم جانتے نہیں ہوتے کسی کو سم ٹائمز. اسی وجہ سے تم ان کے حقوق میں بے پرواہی کر دیتے ہو، یا وہ جیسے آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اتر رہے ہوتے، جسٹ بیکاز آف کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کو آپ 100% جانتے ہو، 100%. باقی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا بھی لوگ ہیں، اس سے بس تھوڑا بہت علم ہے آپ کے پاس. جیسے کہ میرے سامنے یہ گلاس ہے، اس گلاس کا علم میرے سامنے صرف اتنا ہی ہے کہ یہ ایک گلاس ہے، اس میں لوگ پانی پیتے ہیں، اگر اس میں پانی ڈالا جائے تو ادھر ادھر نہیں جاتا. دیٹس اٹ. اگر بک ہے میرے سامنے تو مجھے بک سے جڑی 2-4 باتیں ہی پتہ ہے، کسی نے لکھی ہے، پھر کسی نے پرنٹ کی ہے اور اس میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں، فلاں فلاں فلاں. اگر ایک لیپ ٹاپ ہے تو مجھے چھوٹی بہت چیزیں جو سامنے ہیں، یار اس کی اسکرین ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بس تھوڑا بہت علم ہمیں چیزوں کا دیا گیا. لیکن ایک پرسنالٹی ہے جس کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور وہ پرسنالٹی کوئی اور نہیں ہے، وہ شخصیت کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ ہیں. آپ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ آپ کیسے ہو. آپ جب بولتے ہو نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس نیت سے بول رہے ہو. آپ کو جب کوئی درد ملتا ہے نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس درد کا اثر کیا ہے، تاثیر کیا ہے. آپ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو، رائٹ؟ آپ کے پاس اپنا سارا علم موجود ہے، کوئی دوسرا آپ کو نہیں جان سکتا. لیکن آپ اپنے آپ کو جانتے ہو کہ آپ کیا فیل کرتے ہو، آپ کیا سوچتے ہو، آپ کے مشنز کیا ہیں، آپ کے ویژنز کیا ہیں، آپ کے گولز کیا ہیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہو، آپ کا نام کیا ہے، آپ کی تھنکنگ کیسے ہے، آپ کی کمپنی کیسے ہے.
آپ کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہو, آپ کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے, آپ کو کون سی بات اچھی لگتی ہے, آپ کو کون سی بات بری لگتی ہے, آپ کن اعمال میں ویک ہو, کن اعمال میں اسٹرانگ ہو, وغیرہ وغیرہ. ایک لامحدود علم کا خزانہ جو آپ سے جڑا ہوا ہے, یہ سارا علم تمہیں پتہ ہے, تم اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو. اوکے, اللہ یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ جس طرح تم اپنے آپ کو جانتے ہو نا, اور جس طرح تمہارے سامنے تمہارے حالات آتے ہیں, اور جس طرح تم اپنے حالات سے متاثر ہوتے ہو, اچھی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہو, بری چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہو, وہ اچھائی والی فیلنگز جو تم فیل کرتے ہو, وہ برائی والی فیلنگز جو تم فیل کرتے ہو, جب تم ہرٹ ہوتے ہو تو کیسا فیل کرتے ہو, جب تم انکمپلیٹ ہوتے ہو تو کیسا فیل کرتے ہو, جب تم سٹریس میں جاتے ہو تو کیسا فیل کرتے ہو, جب تم تنہائی میں رہتے ہو تو کیسا فیل کرتے ہو, جب تم بولتے ہو تو کس نیت سے بولتے ہو, وغیرہ 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 وغیرہ. یہ جتنا تم اپنے آپ کو جانتے ہو نا, اللہ فرما رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ تمہیں جانتا ہوں, میں تمہاری شارک کے قریب ہوں. تم کیا اپنے آپ کو ڈیپلی فیل کرو گے, تم کیا اپنی سوچوں میں ڈیپتھ تک جاؤ گے. اللہ فرما رہے ہیں میں تمہارے شارک کے بھی قریب ہوں, میں تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں. تو سوچے, جب ایک انسان یہ سوچے کہ یار مجھے کوئی سمجھ نہیں رہا, تو اس انسان کو کیا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار میرا رب میرے شارک کے قریب ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور وہ قادر ہے ہر بات پر, وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. جب تم تنہائی کا شکار ہوتے ہو تو کیا یہ ایک پل کے لیے یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ رب جو میرے شارک کے قریب ہے وہ مجھ سے دور نہیں ہے, میرے قریب ہے. میں جو سوچ رہا ہوں میری سوچ اس تک پہنچ رہی ہے بغیر بتائے, بغیر اللہ کے سامنے رکھے. میں جو مانگنا چاہ رہا ہوں اللہ کو پتہ ہے, بغیر مانگے. ابھی میں نے مانگا بھی نہیں, ابھی میں نے اپنے دل کے الفاظوں کو زبان پر لایا ہی نہیں, اس سے پہلے میرے اللہ کے پاس ہے, موجود ہے, پہنچ چکے ہیں. یار جب اتنی بڑی ذات آپ کے ساتھ ہے, آپ کے شارک کے قریب ہے, اتنی بڑی ذات, اتنی لوئل ذات, اتنی علیم ذات, اتنی کبیر ذات, اتنی محبت والی ذات, اور اتنی غفور اور معاف کرنے والی ذات آپ کے شارک کے قریب ہے, آپ سے زیادہ وہ آپ کو جانتا ہے. ٹینشن کس بات کی, پریشانی کس بات کی؟ پھر تو مجھے ریلیکس ہونا چاہیے. جب میرے سارے معاملات اللہ کو پتہ ہیں اور میرے سارے معاملات ہینڈل بھی اللہ نے کرنے ہیں, جب میرے سارے معاملات سیٹ بھی اللہ نے کرنے ہیں اور ان پر سزا اور جزا کا فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے, تو میں اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو لے کر پریشان کیوں ہو جاؤں؟ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اپنے آپ کو جگڑ کر بڑے بڑے مشنز کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ خاندانی مسائل جو خاندان میں چل رہے ہوتے ہیں, یہ میاں بیوی کی 2-4 لڑائیاں جو ان میں ہر مہینے ہوتی رہتی ہیں, یہ بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, یہ کبھی بستروں پر لڑائی کرنا بچوں کا, کبھی گلاس پر لڑائی کرنا بچوں کا, کبھی کھانے پہ لڑائی کرنا, وغیرہ وغیرہ. کتنی چھوٹی چھوٹی مسئلے ہیں, کتنی چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں, کتنے چھوٹے چھوٹے سٹریس ہم نے بنائے ہوئے ہیں. صحابہ کا سٹریس پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کی کیا سوچ ہوتی تھی, یار اللہ کا دین اس جگہ نافذ کیسے ہو جائے, یار یہ جو بادشاہ ہے جو لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے, اس بادشاہ کو ہم شکست کیسے دیں. صحابہ یہ پلاننگز کرتے تھے, صحابہ یہ سوچتے تھے کہ یار ہم کیا قربان کریں اللہ کے لیے کہ جس سے ہماری ایمانی کیفیت بڑھ جائے. صحابہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ کا کوئی حکم آئے اور ہم نفس کے خلاف وہ چلیں, ہمارا نفس نہ چاہے کہ ہم اس حکم کو پورا کریں, لیکن ہم اس کے باوجود پورا کریں اور اللہ کو یہ دکھائیں کہ اللہ ہم نے اپنے نفس پر تیری رضا کے لیے قدم رکھا ہوا ہے اور اپنے نفس کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیا. صحابہ تو یہ سوچا کرتے تھے اور اس میں ان کی زندگی گزرا کرتی تھی. صحابہ کے سامنے تو ایسے ٹاسک ہوا کرتے تھے, ایسے مشنز ہوا کرتے تھے, وہ تو اللہ کو فرسٹ پریورٹی پر رکھ کر اللہ کی رضا ہی کو سب کچھ سمجھا کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کے سامنے پھر ایسے حالات آتے تھے, ایسے ٹاسک آتے تھے کہ جن سے ان کو یہ موقع ملتا تھا ریئل میں کہ وہ اللہ کو راضی کر سکے. تو وہ خوشیوں میں بھی اللہ کو راضی کرتے تھے, پریشانیوں میں بھی اللہ کو راضی کرتے تھے, ہر حالت میں اللہ کی رضا مقصود تھی ان کے آگے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیوی شوہر کو خوش کر رہی ہے,
اس سے شوہر خوش نہیں ہو رہا، شوہر بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے بیوی خوش نہیں ہو رہی، ماں باپ بچوں کو سمجھا رہے ہیں پھر بھی نہیں سمجھ رہے، بچے ماں باپ کو سمجھا رہے ہیں، ماں باپ نہیں سمجھ رہے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں ہم نے اپنی زندگیوں کو، قیمتی زندگیوں کو، ایسی زندگیاں کہ جو اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، ایسی زندگیاں کہ جو پوری امت کے فیصلے کروا سکتی ہے، ایسی زندگیاں کہ جن کی قربانی لوگوں کی فلاح اور بہبود کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ ہم نے چھوٹے چھوٹے گھریلو مسئلوں کے حوالے کر دیے۔ اسی وجہ سے ہمارے سامنے بڑی چیز نہیں آتی، اسی وجہ سے تو ہم جب قرآن کی وہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کوئی سزا دینے کا کہتے ہیں یا لڑنے کا کہتے ہیں یا عذاب دینے کا کہتے ہیں، تو ہم یہ سوچنے پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اتنے سخت ہے، یہی چیز ہے۔ تو جب تک ہم ان مسئلوں سے نہیں نکلیں گے، جب تک ہم اپنی ان چھوٹی چھوٹی 1.5 پاؤ سوچ سے نہیں نکلیں گے، تب تک ہمارے سامنے بڑے مسئلے نہیں آئیں گے، تب تک ہمارے سامنے بڑے مشنز نہیں کھلیں گے، تب تک ہمارے سامنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں نا وہ نہیں کھلیں گے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے اعمال کو کرنے میں اتنے کنفیوز ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھی جا رہی، کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ پردہ نہیں ہو رہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ آنکھیں نہیں جھکائی جا رہی، کوئی کہہ رہا ہے کہ گندی فلمیں نہیں چھوڑ پا رہے، کوئی کہتے ہیں کہ جی جھوٹ نہیں چھڑایا جا رہا، کوئی کہتے ہیں کہ سود کے کاروبار کو نہیں چھڑایا جا رہا۔ یار تم تو اتنے بڑے بڑے احکامات کو فالو کرنے آئے تھے، ان چھوٹے چھوٹے احکامات کو بھی تک نہ فالو کر سکے اور پہنچ گئے ہو 70 سال کی عمروں تک۔ کہاں گزارے تم نے یہ دن، کہاں گزارے تھے تم نے یہ راتیں؟ تمہیں تو سٹرگل کرنی تھی۔ اگر اللہ کا کوئی ایک حکم تم سے پورا نہیں ہو پا رہا تو تمہارے پاس ٹائم تھا نا، تمہارے پاس ٹائم تھا نا۔ اگر تمہیں کوئی مشن دے دے چند ٹکوں کے عوض کہ یار اس پہاڑ میں سے راستہ بنانا ہے، تو تم ایک دن میں تو بنا نہیں سکتے نا، اور ریوارڈ تمہیں بہت بڑا دیا جا رہا ہو تو تم کیا کرو گے؟ یار پہاڑ بہت بڑا ہے، نہیں ٹوٹے گا مجھ سے، ایسا کہتے نہیں۔ جب تم دیکھتے نا او ہو مجھے تو اتنی چھوٹی سی محنت پہ کروڑوں مل رہے ہیں، چلو کرتا ہوں، آہستہ آہستہ توڑتا ہوں، ٹائم کی لمٹ ہی نہیں ہے۔ مالک نے یہ تو نہیں کہا کہ ہفتے میں تمہیں توڑنا ہے، مالک نے یہ تو نہیں کہا کہ پہاڑ کو جو ہے وہ مہینوں میں توڑنا ہے۔ بھائی بس توڑنے کی کوشش کرو۔ تم اس پہاڑ کو توڑنے کے لیے کوشش کرتے اور ایک وقت ایسے آتا کہ 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، 4 سالوں 5 سالوں کی سٹرگل کے بعد ٹوٹ جاتا پہاڑ، راستے بن جاتے پہاڑوں میں، تمہیں مل جاتا ریوارڈ۔ تو اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، تم ابھی تک سوچ رہے ہو کہ یار نہیں پڑھی جا رہی۔ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی اپنے اخلاق ٹھیک کرو، تم ابھی تک اسی میں ہو کہ کیسے ٹھیک کرو۔ اللہ نے کہا ہے قرآن پر غور کرو، قرآن کو سمجھو، ابھی تک تم آج کل پرسوں ترسو، آج پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، ترسو پڑھوں گا، ایسا ہو جائے گا تب پڑھوں گا، شادی کے بعد پڑھوں گا، گھر بننے کے بعد پڑھوں گا، گاڑی لینے کے بعد۔ یار یہ ساری چیزیں سوچیں تو ہم انہی چیزوں میں کنفیوز رہیں گے، اور اسی کنفیوژنز میں اگر ہمیں موت آ گئی نا تو ہم بہت افسوس کریں گے۔ لیکن اگر ہم آہستہ آہستہ ان کنفیوژنز کو حل کریں، آہستہ آہستہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی سٹرگلز کریں اللہ کے تمام احکامات کو پورا کرنے کی، تو ہم ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بہت نیک انسان بن جائیں گے، متوکلین بن جائیں گے۔ یا چلو اگر متوکلین نہیں بن سکتے، شکر گزار بندے نہیں بن سکتے، عبادت گزار بندے نہیں بن سکتے، صالحین نہیں بن سکتے، یار ایک اچھے خطا کار تو بن جائیں گے نا۔ اچھا خطا کار کسے کہتے ہیں؟ جو خطا کے بعد اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ ایک اچھے گنہگار تو بن سکتے ہیں نا۔ اچھا گنہگار کسے کہتے ہیں؟ جو نہ چاہتے ہوئے ایک گناہ کے قریب چلا جائے اور پھر واپس ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر روک رہا ہے، یا اگر وہ گناہ کر لے تو اس گناہ کو کرنے کے بعد اللہ سے گر گڑا کے معافی مانگ لے۔ اتنی ایبیلٹیز تو ہم اپنے اندر پیدا کر ہی سکتے ہیں نا۔ اگر ہم نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ بھاگنے کے بعد لوٹنا کیسے ہے، گرنے کے بعد اٹھنا کیسے ہے، رب کو ناراض کرنے کے بعد رب کو راضی کیسے کرنا ہے، گناہوں کے بعد گناہوں کو پاک کیسے کرنا ہے، نافرمانی کے بعد توبہ کیسے کرنی ہے، تو ابھی تک تو ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ پھر تو کچھ سیکھا ہی نہیں ہم نے، کیونکہ یار میں انسان ہوں، مجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں، مجھ پر والدین کے احکامات کو پورا کرنا، ان کو ماننا، ان کی خدمت کرنا فرض ہے، مجھ پر بیوی کے حقوق ہیں، مجھ پر بچوں کے حقوق ہیں، مجھ پر بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، مجھ پر قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے قاعدے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنا فرض ہے، مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے
جہاد فرض ہے، مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے پردہ فرض ہے، مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے سچ فرض ہے، مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا فرض ہے. اب اتنے سارے کام جب میں کروں گا تو ظاہری سی بات ہے مجھ سے غلطیاں ہوں گی، مجھ سے حکم ٹوٹیں گے، مجھ سے کمزوریاں ہوں گی، میں گروں گا. تو اگر مجھے یہی نہیں پتا ہوگا کہ گرنے کے بعد اٹھنا کیسے ہے، حکم توڑنے کے بعد کیا کرنا ہے، ان اعمال کو پورا کرتے کرتے اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس خطا کو دھونا کیسے ہے، اگر مجھے یہی نہیں پتا ہوگا، اگر میں نے 60-70 سال کی زندگی تو گزار لی لیکن آج تک 2 بول ایسے نہ سیکھے جس سے میں اللہ کو راضی کر سکوں، 2 بول ایسے نہ سیکھے کہ جس کی وجہ سے میں اپنی خطاؤں کی معافی اچھے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکوں، تو پھر میری زندگی میں نے کیا کیا ہے، سیکھا کیا ہے میں نے؟ یار اگر آج بھی 20-25-30 سال کے بعد بھی اور قرآن میرے گھر میں ہونے کے باوجود بھی اور دین کا اتنا سارا نالج اور اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کی مغفرت، اللہ رب العزت کی ذات اتنی اتنی ظاہر ہونے کے باوجود بھی اگر میں اپنی کسی حاجت کے لیے، اگر میں اپنے کسی علم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے کسی خطا کو معاف کرنے کے لیے کسی اور سے دعا کا کہہ رہا ہوں تو مجھ سے نالائق انسان پوری دنیا میں نہیں ہے. میں نے پھر کیا ہے؟ جب میں اپنی دعا اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، جب میں اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتا تو پھر میری مدد کون کرے گا؟ میں دوسروں کے سہارے زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ دوسرے تو 2-4 دن کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور چوتھے 5ویں دن ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی بس ہماری اتنی ہمت تھی، اب آپ اپنے لیے کچھ کیجئے، ساری عمر ہم آپ کو کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، کوئی اپنے ہاتھ پاؤں بھی ماریے. ایسے لوگوں کے سہارے ہم اس دنیا سے چلے جائیں؟ نہیں یار، ہمیں خود اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا، اچھے فیصلے کرنے ہوں گے اپنے لیے. یار ہم ایسے نہیں مر سکتے جیسے لوگ مر رہے ہیں، غفلتوں میں مر رہے ہیں، گناہوں کو کرتے کرتے مر رہے ہیں، ناچ کے مر رہے ہیں. اسٹیج پر چڑھتے ہیں ناچنے کے لیے اور ناچتے ناچتے گر جاتے ہیں، پھر 2-4 لوگ مل کر اس کے سینے کو دبا رہے ہوتے ہیں، اس کی سانسوں کو سونگ رہے ہوتے ہیں، مر جاتا ہے، ناچتے ناچتے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. لوگ بہت بھیانک موت مر رہے ہیں اپنے غفلتوں میں، اپنے گناہوں کی وجہ سے. ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے. ہم یہاں پر صرف نیکیاں کرنے نہیں آئے، ہم یہاں پر نیک بننے نہیں آئے. ہمارے آگے 2 ٹاسک ہیں، نیکیاں بھی کرنی ہے اور گناہوں سے بھی بچنا ہے. آج نیکیاں تو کی جا رہی ہیں، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، لوگ حج بھی کر رہے ہیں، لوگ لوگوں کا بھلا بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن یہی لوگ گناہوں سے نہیں بچ رہے. نماز پڑھنے والا دھوکہ بھی دے رہا ہے، نماز پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق پورا ہو گیا، لیکن دھوکہ دے کر یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں نے نافرمانی بھی کی. بڑے بڑے حاجی اتنے بد اخلاق ہوتے ہیں، حج کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، لیکن اخلاق کی پرواہ نہیں ہے. بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں انسان اور اس پر فخر کرتے ہیں، لیکن انہی نیکیوں کے ساتھ بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو نیکیاں کرنا مشن ہے، لیکن گناہوں سے بچنا بھی مشن ہے. آج نیکیاں کی جا رہی ہیں، بہت بڑی بڑی نیکیاں کی جا رہی ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچا جا رہا، نیکیوں کے ساتھ گناہوں کو بھی کیا جا رہا ہے. مجھے ایک بات بتائے، آپ نے بہت مشکل سے دور جا کر محنت کر کے کسی صحرا میں اپنے لیے ایک برتن پانی جمع کیا پینے کے لیے. اب آپ پینے لگتے ہیں اس پورے پانی کو جو آپ نے بڑی محنت سے، بڑی سٹرگل سے کلیم کیا ہوتا ہے، بس اب اس کو پینے والے ہوتے ہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے. لیکن کوئی اس میں شراب کا ایک قطرہ ڈال دے تو کیا وہ پانی حلال ہو جائے گا؟ سارا پانی حرام ہو گیا. آپ نیکیاں کر رہے ہیں، ہم سب نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں. تو نیکیوں سے جو ایمان بن رہا ہے آپ کا، گناہوں سے ضائع بھی ہو رہا ہے. نیکیوں سے جو اعمال آپ کے سٹور ہو رہے ہیں، جو آپ کو آخرت میں کامیاب کریں گے، برائیاں کر کے، گناہ کر کے آپ ان اعمال کو ہلکا بھی کر رہے ہیں. دوسرے ترازو میں آپ برائیوں کا بھی بوجھ ڈال رہے ہیں، برائیوں کا بھی وزن ڈال رہے ہیں. نیکیاں کر کے آپ اللہ کو خوش بھی کر رہے ہیں، برائیاں کر کے آپ اللہ کو ناراض بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو نہ کریں نا، پھر ایسے تو نہیں چلتا زندگی. مسلمان یہاں پر صرف اور صرف نیک عمل کرنے آیا. برے عمل جان بوجھ کے نہیں کرے گا، برے عمل غلطی سے کرے گا، پھسلے گا.
جس پر اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے یہ اللہ کے پاس جائے گا, اللہ کے سامنے گر گڑائے گا, اللہ سے کیا کہے گا؟ اللہ آئندہ کے بعد نہیں کروں گا, اللہ معاف کر دیں گے. لیکن ایک انسان کے سامنے ایمان کی حالت میں جب گناہ آ جائے اور گناہ اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے, کبیرہ ہے, اللہ ناراض ہوں گے,